تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایک بڑا فالٹ جو آیا ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں نے جنت جہنم میں لگا دیا، جس کی وجہ سے سائنسی ترقی سے پیچھے رہ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمان اول تو مذہب پہ ہے نہیں، اور جس مذہب پہ ہے وہ والا مذہب جو نبی دے کر گئے تھے. بہت سے مسلمان اس ٹریک سے ہٹ گئے، بلکہ میں اگر کہوں کہ زیادہ تر ہٹ گئے ہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو آپ کو کربلا کے واقعات بھرپور طریقے سے یاد ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی خاص شخصیت کے فضائل پر آپ 6 گھنٹے بیان کر سکتے ہو، حالانکہ اسلام میں شخصیتیں مطلوب نہیں ہوتی. اسلام میں شخصیت مطلوب ہی نہیں ہے. کسی شخصیت کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے اس کی سیرت پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں صحابہ کی فضیلت پر، اہل بیت کی فضیلت پر. تو جتنا یہ اہم ٹاپک ہے اس کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے. یہ اس کائنات کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. پیدائش کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، عمل کو. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ اس لیے نہیں کسی خاص بزرگ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، بس یہ مقصد کائنات ہے. یا اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں کربلا کی ہسٹری کے بارے میں A to Z سب پتہ چل جائے، اور پتہ چل جائے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، تاکہ جو غلط تھا اس کو لعنت اللہ علیہ کہو، جو صحیح تھا اس کو رحمت اللہ علیہ کہو. یہ اس کائنات کا حاصل نہیں ہے، یہ تو واقعات ہیں جن میں تحقیقات ہوتی ہیں کون صحیح کون غلط. تو بس ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا حصہ ہسٹری کو انسان دے دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کو بٹھایا گیا پیپر حل کرنے کے لیے. فزکس کا پیپر ہے. پیپر کس کا ہے؟ فزکس کا. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے تو آپ کو وہاں نظر آیا پنکھا بھی ہے، اور اگر اے سی خراب ہو جائے تو پنکھا بھی ہے اور اے سی بھی ہے، اور وہاں پر جو ایگزامینر ہے وہ بھی ہے، اور اس طرح کی چند چیزیں آپ کو نظر آئیں. تو آپ اب انہی میں الجھ کے رہ گئے. اب پیپر سامنے رکھ کے حل کرنے کے بجائے آپ رپورٹ تیار کر رہے ہو کہ اس کمرے کا پنکھا ٹھیک نہیں ہے، اس کمرے کا پنکھا بولو ٹھیک نہیں. اگر اس کمرے میں ایئر کنڈیشن فلاں کمپنی کا ہوتا، فلاں کا نہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. اس کا جو ایگزامینر ہے اس کی شکل اچھی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی رپورٹ ہے. لیکن جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلنے کا ٹائم آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کمرے کی جو عمارت والا ہے آپ کی رپورٹ سے فائدہ اٹھائے اور آئندہ اے سی بھی صحیح لگائے، پنکھا بھی صحیح لگائے. امتحان میں نمبر کیا آئے گا؟ 0. کیونکہ جس کام کے لیے بٹھایا گیا تھا آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا. آج بھی امت مسلمہ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، امت کا اصل ہدف وہ کام نہیں ہے. تاریخی واقعات میں لعنت اللہ فلاں لعنت اللہ ہے جو ثابت نہیں کرتا، میں اس کو لعنت اللہ نہیں کہتا، میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. جو اس کو رحمت اللہ کہتا ہے میں اس کو لعنت اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. کیا رکھا ہے ان چیزوں میں بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہو؟ کسی نے اہل بیت کی محبت کو مقصود کائنات بنا لیا. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہیں. پیدا تو نبی کی ذات مقصود نہیں ہے، نبی کی ذات مقصود نہیں ہے. نبی کو بتایا گیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو بھیجا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اسی کو فالو کروں گا جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے. ان عصیت انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں نے اس رب کے حکم کو فالو نہیں کیا تو جیسے تمہیں خدا کے عذاب کا ڈر ہے اسی طرح پورا ڈر مجھے بھی ہے. تو میری پیدائش کا مقصد بھی کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پیغمبر کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل اور کون برا عمل کرتا ہے. اور پیغمبر جو رسالت کا کام ہے وہ بھرپور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے رسول، جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا آپ نے بھرپور پہنچانا ہے.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ آزمائش کس کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو ہر ایک آزمائش کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے، یہ مجازن کہا جاتا ہے. اس کا ایک صحیح مطلب بھی بنتا ہے کہ اصل مقصود تو آزمائش ہے کہ کون اچھا عمل اور کون برا عمل. اس مقصود پر لانے کے لیے کس کو بھیجا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لحاظ سے آپ مقصود کائنات ہیں، ورنہ اصل مقصود پیغمبر تو خود ذریعہ مقصود ہیں. سفیر جب کسی کو بنا کے بھیجا جاتا ہے تو میسنجر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو وہ پیغام مقصود ہوتا ہے، اس میں میسنجر مقصود نہیں ہوتا. تو مجازن تو کہنا ٹھیک ہے کہ نبی مقصود کائنات ہیں، لیکن حقیقت میں اس کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت، اور انسان کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو قرآن نے ہسٹری بھی بیان کی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے نا، ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی نا قرآن نے. بولو نا کیا ہو گیا؟ بہت بیان کیا قرآن نے بنی اسرائیل کی ہسٹری. لیکن قرآن ہسٹری کو ہسٹری کے انداز میں بیان نہیں کرتا. قرآن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں جو کام بعد میں ہوا اس کو پہلے بیان کر دیتا ہے، جو پہلے ہوا اس کو بعد میں. کیوں؟ تاکہ آپ قرآن کو ہسٹری کی کتاب نہ سمجھے. تاریخ دان جب کوئی ہسٹری لکھتا ہے تو ترتیب سے لکھتا ہے، قرآن واقعہ ترتیب سے بیان نہیں کرتا، تاکہ لوگ اس واقعے میں نہ الجھ کے رہ جائیں، اس کو ایک تاریخی واقعہ نہ سمجھیں. قرآن بلاغت کی کتاب ہے، جو میسج دینا چاہتا ہے تو واقعہ کا جو پہلو میسج کے لحاظ سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے، قرآن نے اس کو پہلے بیان کیا، حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہے. اور جو بعد میں ہوا قرآن نے اس کو پہلے، اور پہلے والے کو بعد میں بیان کر دیا. بہت ہوئے قرآن میں ایسے. ایک صرف سورہ یوسف ایسی ہے جو ترتیب سے بیان ہوئی ہے. اس میں بھی علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ کل کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ بے رب کلام ہے، ان کو رب معاذ اللہ نہیں آتا. قرآن پہ یہ انگلی اٹھا سکتا تھا. تو قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہیں سورہ یوسف کا واقعہ شروع سے آخر تک ترتیب سے سنائیں گے، تاکہ یہ الزام نہ ہو قرآن پر. لیکن اس کے باوجود جب قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے قرآن کی تفسیر میں؟ مضل قوم، بنی اسرائیل گزر چکی، اب ان واقعات سے براہ راست ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے. ہم جو تاریخ دان ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھنے کے لیے نا کس نے ماضی میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کون اچھا تھا کون برا تھا، یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے آج جب ہسٹری بیان کی جاتی ہے تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو برا قرار دینا تاکہ ان کو گالیاں ملیں، کچھ لوگوں کو اچھا قرار دینا تاکہ لوگ ان کو دعائیں دیں، یہ مقصد ہوتا ہے نا. حضرت عمر اس مقصد سے ہٹا رہے ہیں. فرماتے تھے جو بنی اسرائیل کے واقعات جب تم قرآن میں پڑھتے ہو، مضل قوم، یہ قوم گزر چکی، ہمیں اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ فما یعنا بہذہ الآیات الا انتم، فرمایا ان آیات میں تم مخاطب ہو، بنی اسرائیل مخاطب نہیں ہے. اللہ تمہیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا، تم اگر برا کرو گے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. تو وہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ عمل کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پہلا فالٹ مسلمان میں کیا ہوا؟ عمل اس کی زندگی سے بولو نکل گیا. آپ فیس بک پہ دیکھ لو نا، میں تو کب دیکھتا ہوں ادھر عمل ملے گا آپ کو گورے کا، وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے خلا میں. آپ فیس بک پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ادھر ایک ناسا کا ادارہ جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے، نیچے ایک خطیب کی تقریر ہوگی، پھینک رہا ہوگا، ایک نمبر کا پھینکو ہوگا وہ خطیب. آدمی کہتا ہے یار وہ دیکھو وہ کافر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سیارے بھیج رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے، وہ ایسے زمین آسمان کے قلابے، فلاں ایسا تھا تو اچھا، فلاں اتنا اچھا تھا، بے ہوش ہو گئے لوگ، یار فلاں تو بہت اچھا تھا، تو بہت اچھا، تو بے ہوش ہو گئے. تو کیا کریں، بہت اچھا تھا تو بھائی
فلاں اتنا گندا تھا لعنت اللہ، لوگ لعنت. تو کیا کریں بھائی، گندا تھا تو گندا تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا. ہسٹری کو اتنا بیان کرو جتنی ہمیں ضرورت ہے. تو گورا جو ہے نا وہ ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ مذہب پہ چلتا ہے، اس سے اور آگے ہوتا. ہم جو زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں، ایک تو مذہب پہ چل نہیں رہے، اور جو چل رہے ہیں وہ والے مذہب پہ نہیں چل رہے جو قرآن لے کر آیا ہے. انہوں نے قصے کہانیوں میں لوگوں کو الجھا دیا ہے. تو پہلا فالٹ مسلمان کا، میرے پاس تو لوگ بہت آتے ہیں یزید کے بارے میں الجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں معاف کر دے بھائی، جا یار تو یہاں سے، ہمیں 4 شادیاں تو پوری ہونے دو پہلے. اور غم میں زمانے میں ہم تو پاگل ہیں تمہاری طرح ان مسائل میں بیٹھ کے اپنے ٹائم ضائع کریں. یزید جائے، ہمیں کیا لینا دینا اس سے. حجاج بن یوسف، ایک صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے حجاج بن یوسف بہت نیک آدمی تھا. پیناڈول کے کتنے؟ میں نے کہا سنا تو یہی ہے کہ ظالم تھا. کہہ رہے نہیں، تحقیق ہے، میں نے کتاب لکھی ہے، پڑھ لیں آپ. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں. میں اگر حجاج بن یوسف، دیکھو غلط نالج حاصل کرنے کا بھی نقصان ہے. میں اگر حجاج پہ کتاب پڑھوں گا نا، کچھ نہ کچھ مجھے بھی کچھ نہ کچھ جراثیم پیدا ہوں گے. اگلے جمعے میں تھوڑا سا حجاج پہ لک کچھ آئے گا، یعنی تھوڑا سا وہ لک آئے گا. جب میں کچھ پھینک دوں گا حجاج کے بارے میں رپورٹ، تو پھر کمنٹس آئیں گے نیگیٹو، نہیں بھائی وہ تو بڑا ظالم تھا، آپ نے اس کو نیک کر دیا. پھر میں ان کمنٹس پر، انسان دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا ماحول کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے، عقل مند پر بھی بے وقوف پر بھی. عقل مند پر کم ہوتا ہے، بے وقوف پر زیادہ، لیکن ہوتا ہر ایک پر ہے، ہر ایک پر ہے. اس لیے کبھی بھی آپ اپنی طرف ایسی لا یعنی چیزوں کو آنے نہ دیں جو آپ کے زندگی کے رخ کو چینج کر